الله الرحمن الرحيم. بسند متصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك أن المسلمين بينهم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك فنكث أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة فقال أنس أما المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. کل آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز جو معراج کے دن مغرب کی نماز پڑھائی تھی، عشاء میں آپ نے کئی مرتبہ کوشش کی تشریف لے جانے کی، لیکن تشریف نہیں لے جا سکی اور پھر آپ نے یہ حکم دیا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. تو پھر جو معراج کے دن عشاء کی نماز اور پھر جمعے کی ساری نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی پڑھاتے رہے، 17 نمازیں کل. البتہ ہفتے کے دن ظہر کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے، جیسا کہ واقعہ آپ نے پڑھ لیا. البتہ فجر کی نماز کا یہ واقعہ ہے جو حضور علیہ السلام کا وصال ہوا کہ عید کے دن فجر کی نماز میں آپ نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا اور دیکھا صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو کہ وہ سب نماز پڑھ رہے تھے اور وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھا رہے تھے. تو آپ مسکرائے اور اس کے بعد آپ نے وہ پردہ چھوڑ دیا، یعنی آپ کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ آپ مسجد تشریف لے جاتے. جی. وبه قال حدثني محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم كانت تقول إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وأن الله جمع بين ذلك. میرے گھر میں یعنی حجرہ عائشہ میں وفی یومی اور میرے دل میں، یعنی تھے تو آپ مسلسل میرے پاس، لیکن اگر میرے پاس نہ ہوتے اور ازواج مطہرات کے پاس ایک ایک رات گزار رہے ہوتے تو بھی یہ وہ دن تھا کہ جو میرے ہی حصے میں آتا. جی. وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موتي. دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت أخذه لك فأشار برأسي أنهم فتناولته فاشتد عليه وقلت لينه لك فأشار برأسي أنهم فلينته فأمره وبين يديه ركوة أو قال علبة يشق عمر فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نسب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبل ومالت يده. یہ جو آ رہا ہے وہ بین سحری و نحری، تو سحر کہتے ہیں پھیپھڑوں کو اور نحر کہتے ہیں یہ گردن کو. تو آپ نے وفات پائی میرے پھیپھڑے اور میری گردن کے درمیان، یعنی میں نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا، جیسا کہ اسی روایت میں آگے آ رہا ہے وَأَنَا مُسْنِدَةٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري وقال طريقه ريقي. ثم قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له آتني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطاني فقدمته ثم مزقته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستسند إلى صدره. آسان
وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي يومي وبين سحري ونحري وكان أحدنا يعوذه بدعائه إذا مرض فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء. تعویذ کرتا تھا دعا کے ساتھ. جب وہ بیمار ہو جاتا تھا تو میں حضور کو تعویذ کرنے لگی. آپ بدل آپ بھیجو آپ بھیجو تو آپ بھیجو آپ بھیجو. ظاہر کے بارے تفصیل ہے یہ تعویذ بھی ہے. اور تعویذ کا مطلب آدمی کو یا اپنے آپ کو یا دوسرے کو اللہ کی پناہ میں دینا. تعویذ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینا. تو اگر تعویذ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینا مقصود ہو اور وہی تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور اگر کچھ اور ہے تو پھر گڑبڑ. اگر تعویذ جو ہے وہ تعویذ ہے یعنی شیطان اور دوسرے اثرات سے نکال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں دینا مقصود ہے تو وہ تو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس رب اعوذ بک من همزات الشیاطین وغیرہ قرآن مجید کی آیات کے ساتھ. جی. وقال في الرفيق الأعلى ومر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة مطبع فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة فأخذتها فمضمت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه فاستن بها كأحسن ما كان مستنا ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يده أو قالت سقطت من يده فجمع الله بين ريقه وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أخبرته أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالصبح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موصي بثوب حبرة فكشف عن وجهه ثم كب عليه فقبله وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال الزهري وحدثني أبو بکر رضی اللہ عنہ گھوڑے پر تشریف لائے اپنے رہائش گاہ سے جو سنح میں تھی. تو یہ مکہ مکرمہ سے کچھ مدینہ منورہ سے مضافات میں سنح ایک بستی تھی تو وہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دوسرا گھر تھا. یہ دوسرا گھر جو ہے یہ کہنا پڑے گا کہ ایک گھر جو تھا وہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا اور وہ جو گھر بالکل ساتھ تھا تو اسی کے بارے میں وہ روایت آتی ہے جو غالباً ترمذی میں بھی آپ نے پڑھی ہوگی یا پڑھیں گے. اور اگر آپ مسجد نبوی میں جائیں تو اب بھی وہ روایت وہاں لکھی ہوئی ہے کہ تمام کھڑکیاں بند کر دو الا خوفۃ ابی بکر سدو کل خوفۃ الا خوفۃ ابی بکر. ہر کھڑکی بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے. تو معلوم ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک گھر یہاں تھا اور دوسرا گھر جو تھا وہ سنا میں تھا. اور جس دن یہ حادثہ پیش آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا تو اس روز وہ اپنے سنا والے گھر میں تھے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ گھوڑے پر آئے اپنی رہائش گاہ سے جو سنا مقام پر تھی یہاں تک کہ وہ گھوڑے سے اترے پھر مسجد میں داخل ہوئے اور لوگوں سے کوئی بات نہیں کی. یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور سیدھے انہوں نے ارادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیمم قصدا. اور حال یہ تھا کہ آپ کو ڈھانپا گیا تھا دوبارہ کپڑے کے ساتھ. دوبارہ وہی دھاری دار چادریں ہوتی ہیں. مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر سفید کپڑا میسر ہو تو ٹھیک ہے, اگر سفید کپڑا میسر نہ ہو تو کسی رنگین کپڑے کو میت کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے, نہیں ڈالا جا سکتا, ڈالا جا سکتا ہے, کوئی گناہ یا معصیت نہیں ہے. وہ مقصود بثوب حبرۃ فکشف عن وجهه. تو وہ وقت صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے مبارک کو کھولا کیونکہ چہرے مبارک کے اوپر چادر پڑی ہوئی تھی تو وہ ہٹائی. ثم کب علیہ فقبلہ وبکى. اور پھر جھکے اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا. فقبلہ پیشانی کا ترجمہ اس لیے کر دیا کہ دوسری روایتوں میں اس کا ذکر آ رہا ہے. تو پھر آپ کو جھکے اور آپ کو بوسہ دیا وبکى اور روئے.
اب یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا میت کو بوسہ دینا ثابت ہے، اور آپ نے روایتوں میں کتاب الجنائز کے اندر پڑھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون جو اول مہاجر صحابی تھے جن کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا اور جن کی سب سے پہلے قبر بنی ہے جنت البقیع کے اندر، ان کے بھی پیشانی کو بوسہ دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بوسہ دینا ثابت، اور ابو بکر صدیق سے حضور کو بوسہ دینا بھی ثابت، لیکن کوئی فقیر کو سنت نہیں کہتا۔ آپ لوگ پتہ نہیں کہتے ہو گے، لیکن کوئی فقیر کو سنت نہیں کہتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی فعل ثابت ہو تو فوراً اس کو سنت سے اطلاق کر دینا، جیسے آج کل نیک لوگوں نے یہ کام کیا ہوا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور یہ سنت کہتے ہیں الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، وہ طریقہ جس کو دین کے اندر چلایا گیا ہو۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی آئے وہ آ کر میت کے پیشانی کو ضرور بوسہ دینا شروع کرے۔ اگر یہ کام شروع ہو جائے گا تو حالانکہ وہ حضور سے بھی ثابت ہے، حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے، لیکن یہ اعلیٰ سبیل سنت نہیں ہے، کبھی کر لے چلو مانا ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ فی الجملہ ثبوت ہے، لیکن فی الجملہ ثبوت سے اس کی سنیت کا ثبوت نہیں ہوتا، اس لیے کہا جاتا ہے۔ اسی لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ فرمایا الفقہاء ہم اعرف بمعانی الحدیث، فقہا جو ہے وہ حدیث کے معنی کو زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ اور آج کل یہ بہت گڑبڑ ہو رہی ہے کہ جہاں حدیث شریف میں کسی چیز کا ذکر آ گیا کہتے ہیں یہ کیا ہے، سنت ہے، یہ سنت نہیں، اس پر سنت کا اطلاق مشکل ہے۔ ہاں یہ اگر آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی نیت سے وہ کام کریں گے تو آپ کو سنت کا ثواب مل جائے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں، لیکن اس پر سنت کا اطلاق کرنا اس کے لیے فقہا کی ضرورت ہے، اس میں آپ کا قول بالکل موجود ہے۔ قال الزهري وحدثني ابو سلمة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان ابا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر، فابى عمر ان يجلس فاقبل الناس اليه وتركوه عمر، فقال ابو بكر اما بعد من كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فان الله حي لا يموت، قال الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل الى الشاكرين، وقال والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم، فما أكثر بشرا من الناس إلا يتلوها، فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فأخرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أويت إلى اللوح حين سمعته تلاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وبه قال حدثني عبد الله. میں نے نہیں سنا کہ ابو بکر جب وہ تلاوت کی تو میں آخر تو میں حیران رہ گیا، یعنی اور اصل میں اس کا مطلب یہ کہ میرے پاؤں میں مجھے یعنی میں درد بیٹھتا چلا گیا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں بیٹھتا چلا، ویسے آخر یاقرو کے معنی کاٹنے کے لیے آتے ہیں، تو اگر اس کو رخرتو پڑھا جائے تو معنی ہے کہ مجھے کاٹ دیا گیا، یعنی میرے ایسا لگا جیسے کہ جن میرے پاؤں کاٹ دیے ہیں. حتیٰ ما تقلنی رجلایا، یہاں تک کہ جو میرے دونوں پاؤں تھے وہ مجھے نہیں اٹھا رہے تھے. آج کل یہ لوگ بہت نئی زبان میں بولا جاتا ہے طائرہ المقلم اقلت، تو یہ تقلنی رجلایا، میرے جو دونوں ٹانگیں تھیں وہ مجھے نہیں اٹھا رہی تھی، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھک گیا یعنی بیٹھ گیا. جی. وبه قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن عائشه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان ابا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. وبه قال جو سنت کے بارے میں بھی فرمایا تو بعض کو کہا جو اس کی تفصیل کرتے ہیں سنن ہدا اور سنن عادیہ، تو اس سے یہی مراد ہوتا ہے کہ ایسے افعال جو سنن عادیہ بھی ان سنتوں کو کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عادت کے اس کو استعمال فرمایا، آپ کی عادت مبارکہ. لیکن اگر آپ نے کوئی کام ایک مرتبہ کر لیا، مثلاً مرغی آپ نے ایک مرتبہ کھا لی، یا جناب آپ نے غبارہ پرندے کا گوشت ایک مرتبہ کھا لیا، اس کو سنن عادیہ میں کہنا بھی مشکل ہے. ہمارے عادت تو وہ ہوتی ہے
کہ جس کے اوپر کچھ تو دباؤ ہو، کچھ تو مواظبت ہو، تو اگر وہ عبادت کے طور پر نہیں تھی، عادت کے طور پر تھی، تو آپ اس کو سنن عادیہ میں شمار کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نہ عبادت تھی اور نہ آپ کی عادت تھی، کبھی اتفاق سے آپ نے وہ کام کر لیا، اس کے اوپر سنت کا اطلاق اور زیادہ مشکل ہے۔ وبه قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى وزاد وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تردوني فقلنا كراهية المريض للدواء فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تردوني قلنا كراهية المريض للدواء فقال لا يبقى أحد في البيت إلا لدا وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. رواه ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. جی تو گزرتے ہی ہوگی لدود والی جی، اور یہ جو آ رہا ہے کہ الا العباس فإنه لم يشهدكم، تو بعد لوگوں نے کہا کہ آپ کے شجر سے اس لیے آپ نے ان کو لدود سے مستثنا فرما دیا، لیکن اکثر محدثین جو ہیں انہوں نے اس توجیہ کو قبول نہیں کیا، اور صحیح توجیہ یہ ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ اگر سے اس مشورے کے اندر شریک تھے، اور ان کی بھی رائے یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لدود کیا جائے، لیکن جب لدود کیا جانے والا تھا تو عباس رضی اللہ عنہ وہاں سے تشریف لے گئے تھے، یعنی وہ اس موقع پر لدود کرنے میں شریک نہیں تھے، مشورہ دینے میں تو شریک تھے مگر لدود کرنے میں شریک نہیں تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا العباس، عباس کو میرے چچا کو چھوڑ دو، فإنه لم يشهدكم، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ شریک نہیں تھے لدود کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ لدود کہا جاتا ہے اس دوا کو جو منہ میں ٹپکائی جائے، اور وجور کہا جاتا ہے اس دوا کو جو حلق میں ٹپکائی جائے، اور فعور کو اس دوا کو کہا جاتا ہے جو ناک میں ٹپکائی جائے۔ اگر آپ ناک میں کوئی دوائی ٹپکائیں تو وہ فعور ہے، فا کے ساتھ تین اور آخر میں فعور، اور اگر کوئی منہ کھول کے حلق کے اندر دوائی ڈالی جائے یا لگائی جائے تو اسے وجور کہتے ہیں، اور اگر منہ کھول کر بس چمچے سے آپ نے کوئی چیز منہ میں ڈال دی اسے کہتے ہیں لدود۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے کی تکلیف تھی، اب پتہ نہیں دل کی تکلیف تھی یہ کیا تھی اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن ان بعض ازواج مطہرات کو اور بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید آپ کو سینے میں ٹھنڈ لگ گئی، آپ کو یہ پسلیوں کی تکلیف ہے، اس میں لدود جو ہے وہ مفید ہوتا ہے، جیسا کہ کتاب الطب وغیرہ میں آپ نے پڑھا اور آگے بھی آنے والا ہے۔ تو ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسلیوں کی تکلیف ہے، حالانکہ آپ کو وہ تکلیف نہیں تھی، اس لیے آپ نے منع کیا کہ مجھے لدود نہ دینا، لیکن پھر بھی ان حضرات نے لدود دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجیباً ان کے بارے میں فرمایا سب کو لدود کراؤ، سب کے منہ میں یہ دوائی ڈالو۔ اور وجہ آپ نے پڑھ لی ہوگی کہ آپ کو یہ خیال ہوا کہ اگر میں نے اس موقع پر ان سے انتقام نہ لیا تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی گرفت ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی گرفت ہو جائے، کیونکہ انہوں نے نبی کے صریح حکم کی مخالفت کی تھی، اگرچہ اخلاق پر مبنی تھی۔ اور قصہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے بڑے متحمل المزاج، لوگ ان کو کچھ کہتے تھے کہتے نہیں تھے، تو ایک مرتبہ ایک نوجوان نے ان کو بہت ہی کوئی بدتمیزی کی بات کہی، تو بزرگ جو تھے انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تھپڑ مارو۔ اس نے تھوڑی تاخیر کی، یہ سوچا کہ حضرت نے کبھی اس طرح کا انتقام تو لیا نہیں، آج یہ پتہ نہیں کیوں انتقام لینے لگے ہیں۔ تو تھوڑی دیر میں وہ لڑکا گر پڑا اور گر کے مر گیا، تو فرمایا کہ تم نے اس کی جان نہیں بچائی۔ جب اس نے یہ گالی دی تھی مجھے تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں انتقام لے لوں تاکہ اللہ تعالیٰ کے انتقام سے یہ بچ جائے۔ تو کبھی کبھار بزرگ جو ہیں وہ تھوڑا بہت انتقام اس لیے لے لیتے ہیں تاکہ وہ آدمی کے ساتھ دنیا میں معاملہ صاف ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرفت اس کے اوپر نہ ہو۔ تو یہاں بھی یہ امکان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرفت سے بچانے کے لیے لدود کرنے کا حکم دیا۔ پڑھا نہیں ہے بات کہاں پڑھی؟
مسلم شریف چلو وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا ازهر قال اخبرنا ابن عون عن ابراهيم عن الاسود قال ذكر عند عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى الى علي فقالت من قاله لقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم واني لمسندته الى صدري فدعا بالترس فانحنت فمات وما شعرت فكيف اوصى الى علي. عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خلافت کی وصیت کی اوصى الى علی نے حضرت علی کو وصی بنایا تھا اور بین الدخول میں لکھا ہوا ہے اجل خلافہ کما زعمت الشیعہ یعنی مطلقاً وصیت کی بات نہیں ہو رہی بلکہ وصیت بالخلافت کی بات ہو رہی ہے کہ جس کا شیعوں نے شور مچا رکھا ہے اور مچا رکھا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا من قالہ کس نے یہ بات کہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خلافت کی وصیت کی تھی. میں نے تو دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حال یہ تھا کہ میں نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا اپنے سینے کے ساتھ اور آپ نے کچھ منگوایا اور اس کی طرف جھکے اور پھر انتقال ہو گیا اور مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ کا انتقال ہو گیا اور کئی بار اس کا اعلان لیجیے تو حضرت علی کو کیسے وصی بنا دیا یعنی کیسے خلافت کی وصیت کی. کیا مطلب کہ آخری زمانے میں تو میں مسلسل کھا رہی ہوں ساری بیماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں گزاری ہے انتقال کے وقت تک آخری دم تک میں ساتھ رہی ہوں تو میں تو اس بات کی گواہ ہوں کہ آپ نے وصیت بالخلافت نہیں کی. باقی ہم آپ کو بتا چکے کہ اگر گھر کے کاموں کے بارے میں وصیت کی ہو تو یہ کوئی اس کے مناسب نہیں ہے کیونکہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو گھر کے امور تھے تو وہ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پورے کیے. جیسا کہ آگے روایت آ رہی ہے کہ آپ کی زیرہ جو تھی یہودی کے پاس 30 جو کے عوض میں رہن رکھی ہوئی تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ زیرہ چھڑائی. تو گھریلو معاملات سے اس میں اگر وفی و رسول اللہ بنایا گیا ہو اس کا ہم سے انکار نہیں کرتے. ہم تو ان کے خلیفہ ہونے کا بھی انکار نہیں کرتے البتہ بلا فصل کا انکار کرتے. ہم کہتے ہیں وہ احق بالخلافت لیکن اپنے زمانے میں وہ احق بالخلافت سے مگر اپنے زمانے میں. جی وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة رضي الله عنه قال سألت عبد الله بن ابي اوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا فقلت كيف كتب على الناس الوصية او امروا بها قال اوصى بكتاب الله. میں نے عبد اللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ البتہ وصیت یا واجب ہو سکتی ہے اور یا مستحب ہو سکتی ہے. وصیت واجب اس وقت ہوگی جب حقوق اللہ یا حقوق العباد میں سے کوئی چیز آدمی کے ذمے ہو اور یہ خیال ہو کہ اگر میں نے وصیت نہ کی تو وہ حق ضائع ہو جائے گا اللہ کا یا بندوں کا. تو صورت میں آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ انتقال سے پہلے وصیت کر کے جائے کہ بھئی میرے ذمے اتنے روزے ہیں اتنی نمازیں ہیں ان کا فدیہ دے دینا فلاں کو میں نے اتنے پیسے دینے ہیں تو میری جائیداد بیچ کے سب سے پہلے اس کا قرضہ ادا کرنا وغیرہ وغیرہ. تو یہ وصیت کیا ہوگی واجب ہوگی جبکہ کوئی حق کسی کا متعلق ہو اللہ کا یا اللہ کے بندوں میں سے کسی کا.
لیکن اگر کوئی حق بھی واجب نہیں ہے تو پھر وصیت کیا ہوگی؟ مستحب ہوگی۔ بہتر ہے کہ آدمی وصیت کر جائے کہ دیکھو بھائی مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد یہ نہ کرنا، یہ کرنا، اور جو تقوی ہے اور دوسری چیزیں ہیں رزق حلال وغیرہ، ان چیزوں کے بارے میں وصیت کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وصیت فرض تو کر ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ وہ تو ویسے ہی منسوخ ہوگی۔ وصیت واجبہ جو ہے وہ آپ کے اوپر کسی کا کوئی حق تھا ہی نہیں، اور اگر آپ کہیں کہ نہیں یہودی کا تو حق تھا، تو جواب یہ ہے کہ وہاں تو ذرا آپ نے پہلے سے رہن رکھی ہوئی تھی، تو اس کی بھی ادائیگی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو وصیت آپ کے اوپر واجب نہیں تھی، لیکن آپ نے وصیت مستحبہ کی، وصیت مستحبہ کی، اور کئی چیزوں کی آپ نے وصیت کی۔ ایک تو یہ کہ انی ترکت فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا عترتی میرے اہل بیت۔ تو کتاب اللہ اور اہل بیت کا خیال رکھنا، تو کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اور آپ نے وصیت کی کہ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، اور آپ نے وصیت کی کہ لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، اور آپ نے وصیت کی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم وغیرہ وغیرہ کی وصیتیں ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ چلو آسان ہے؟ نعم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوجھل ہو گئے یعنی آپ کے لیے نقل و حرکت مشکل ہو گئی، جعل یتغشاہ، تو آپ کے اوپر غشی طاری ہونے لگی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہائے میرے باپ کی تکلیف، تو آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ سے اپنی بیٹی سے لیس علی ابی کی کرب بعد اليوم، آج کے دن کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ تکلیف دنیا کی ہے، عارضی ہے، اور دنیا ختم تو ساری تکلیفیں ختم۔ بلکہ مومن کو تو کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے، تو سارا آرام شروع ہو جاتا ہے مرتے ہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد کے اوپر آج کے دن کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب حضور کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے حضرت فاطمہ نے کہا ہائے میرے ابا جان، کہ انہوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہا، اجاب ربن دعاہ، میں اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہا، اے ابا جان کہ جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ ہے، اے ابا جان ہم جبریل کو ان کی موت کی اطلاع دیتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا، حضرت فاطمہ نے انس بن مالک سے کہا کہ انس کیا تمہارے بچوں نے اس بات کو پسند کر لیا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈالو؟ ظاہر خاتون کے بیٹی کے جذبات ہوتے ہیں، اس کا اظہار کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ معلوم کہ حدود شرعیہ کے اندر اگر غم کا اظہار کیا جائے کوئی زور و تقویٰ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہے انسانی فطرت کے موافق ہے۔ مطلب انسانی فطرت کو بدلنے کی کوشش نہ کرو، انسانی فطرت جو ہے وہ فطرت ہوتی ہے، فطرت کے قریب لا جائے کوئی بہتر ہوتی ہے۔ فطرت کو کچلنا یا فطری تقاضوں کو جناب حل کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، نہ حضور سے ثابت ہے نہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ثابت ہے۔ اور آج کل جو نئے لوگ ہیں انہوں نے یہی کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خوشی کے موقع پہ خوش نہیں ہونا چاہیے اور غم کے موقع پہ غم نہیں کرنا چاہیے، سب دینداری کو۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، خوشی کے موقع پر خوش ہونا بشرطے کہ حدود شریعہ کے اندر
اس طرح غم کے موقع پر غم کرنا جب کہ حدود شریعت کے اندر ہو یہ کوئی خلاف سنت یا خلاف ذوق و ذوق ہے. اسلام جو ہے وہ جذبات کو کچلتا نہیں ہے بلکہ اسلام جذبات کو کی نکاسی کا صحیح راستہ تجویز کرتا ہے. اسلام جو ہے جذبات کی نکاسی کے صحیح راستے تجویز کرتا ہے کہ جذبات کو اس طریقے سے نکالنا. جی یہاں بھی آیا ہے پچھلی روایت کے اندر وہ متن میں نہیں تھا حاشیے میں لکھا ہوا. جی
ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے تک ایک وبا پھیلتی ہے اور لوگ جو ہے نا حدود شریعت سے نکل کے بات شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ 10-20 سال گزرتے ہیں پھر وہی لوگ آتے ہیں، کیونکہ دین کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا جی تو دین کے مقابل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ البتہ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ اقرار اور تقریر جہاں بھی ہو رہی ہو اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں اقرار ہو رہا ہے اور یہاں تبلیغ ہو رہی ہے، تاکہ حق بات آگے منتقل ہوتی ہے اور اپنی طرف سے دین کی حفاظت کا طریقہ انجام دیتے ہیں۔ اگر آدمی جو ہے وہ مصلاحت استعمال نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، کہتے بھائی میں تو اپنے پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں تو مسلمانوں کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کروں گا، ایسا کرنا بلا شبہ جائز ہے، بلکہ اولا اور افضل ہے اور انشاءاللہ ثواب کا باعث ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مولوی صاحب یہ فتویٰ دیں گے کہ ان کی چیزوں کا خریدنا ناجائز ہے، اب ہم چپ نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ اگر ہم چپ رہیں گے تو یہ براہ راست اعتراض ہوگا نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے پھر یہودی کے ساتھ کیسے معاملہ کیا، کیسے ہم چپ رہ سکتے ہیں اس بات کے؟ یہودی کے ساتھ معاملہ کرنا جائز ہے اگر اور اس کے ساتھ معاملہ کرنا کوئی واجب ہے بنتا، یہودیوں کے ساتھ معاملہ کرنا کوئی واجب ہے کیا؟ نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، صرف مباح ہے۔ مباح کا کیا حکم ہے؟ آدمی کرے کرے نہ کرے نہ کرے، اس مباح کو اگر تم مباح رکھ کر عمر بھر ان کے ساتھ معاملہ نہ کرو تو انشاءاللہ تمہیں ثواب ملے گا، لیکن جہاں تم یہ کہو گے کہ ان کے ساتھ مالی معاملہ کرنا ناجائز ہے، ہم چپ نہیں رہ سکتے، ہمارے بس میں چلو اب یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کلمہ، بات تو کتاب المغازی کی چل رہی ہے اور بیچ میں جناب مرض کا اور وفات کا ذکر کیا، لیکن امام بخاری جانتے ہیں کہ میری بہن حکمت کہاں چل رہی ہے مغازی میں، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے بڑا جہاد میرے جہاد جلد یا پڑھنا پڑھانا مراد ہے ہمارے جہاد سے مراد جہاد ہے، یعنی قتال ہے، تو یہ جو قتال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں بھی جاری رہا اور آپ کی وفات کے وقت بھی جاری رہا اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ الخیر معقول فی نواصیہ الخیر الی یوم القیامہ اور الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ تو اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو بھیجا اپنی اس بیماری میں جس میں آپ کا انتقال ہوا۔ جی رضی اللہ عنہ وعنہ شہید کیا تو آپ نے ادھر بھیجا اور فرمایا ابنا صباحا ابنا میں پہنچو صبح صبح حملہ کرو بوقتک خیر اور تھوڑوں سے ان کو روز کرو۔ تو چیز بیماری میں مثال سے ذرا پہلے آپ اسامہ بن زید کو بھیج رہے ہیں اور فرمانے میں وقتک خیر اور اگر اعلیٰ ابنا صباحا، تو بالکل ہے بیماری میں مثال کے دن سے ایک دن پہلے آپ نے ان کو لگا دیا۔ جی
یہ بھی معلوم ہوا کہ افضل لوگوں کے ہوتے ہوئے مقصود کی امامت جائز ہے. حضرت اسامہ سے افضل لوگ موجود تھے اس لشکر میں، لیکن حضرت اسامہ کو آپ نے امیر بنا دیا، تو امیر قسم اور کہا اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہجرت کے ارادے سے نکلے اور اب وقت کا موقع ایک سوال آ رہا تھا. ہم نے اس سے پوچھا الخبارہ کیا خبریں، الخبارہ کیا خبریں؟ تو اس نے بتایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا ہے 5 دن پہلے. ابو خیر کہتے ہیں کہ میں نے سنا بیوی سے پوچھا کہ کیا آپ نے لیلۃ القدر کے بارے میں کوئی روایت سنی ہے؟ کہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے یہ روایت پہنچائی ہے کہ جو آخری 10 راتوں میں سے جن 8 راتیں ہیں ان کے اندر لیلۃ القدر کا امکان زیادہ ہے. بڑی خاموشی کے ساتھ اکبر کتاب المغازی کی جو پہلی حدیث تھی وہ بھی یہی تھی. چنانچہ دیکھو یہ ہے کہ قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال كنت الى جنب زيد بن ارقم فقيل له. تو ان سے کہا گیا، کہنے والا کون تھا؟ تو یہاں یہ بات ذکر نہیں تھی. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب المغازی کے آخر میں تو روایت لائیں کہ اکبر کی طرف رجوع کر لو. اول میں آیا تھا فقیل له، اور اس میں کیا آ رہا ہے کہ سألت زید بن ارقم، معلوم ہے سوال کرنے والے کو کون سے؟ ابو اسحاق السبیعی رحمہ اللہ. ابو اسحاق السبیعی، میں نے زید بن ارقم سے پوچھا تو انہوں نے جواب. تو یہ ابتدا اور انتہا کے اندر رب پیدا کیا گیا. امام احمد بن حنبل جو ہیں ان سے امام بخاری کی ملاقات ثابت ہے، اور ایک روایت انہوں نے ایسی ذکر کی ہے بخاری میں جس میں براہ راست امام احمد سے نقل کیا. لیکن یہاں جو روایت ہے یہ بیچ میں واضح کے ساتھ ہمارے استاد ہے مولانا ادریس صاحب خاندانی رحمۃ اللہ علیہ تو کبھی دور میں تو فرماتے تھے کہ غیر مقلدین جو ہیں یہ امام بخاری مطلب امام بخاری کا حوالہ دیتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں کہ امام بخاری جو ہیں وہ شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں امام محمد بن حسن شیبانی، اور امام محمد بن حسن شیبانی جو ہے وہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. تو امام بخاری جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد 4 باتوں سے شاگرد. میرا حقیقت ہے 4 باتوں سے امام بخاری جو ہے وہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ. آپ کو معلوم ہے کہ جتنے صلاحیات ہیں مکی ابن ابراہیم ضحاک ابن مخلد رضوان اللہ رحمہ اللہ یہ سارے کے سارے ابو عاصم النبی یہ سارے کے سارے شاگرد ہیں کس کی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وکیل ابن جراح یہ سب شاگرد ہیں، عبداللہ ابن مبارک یہ سب شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. کوئی امام بخاری کا ہوتا جی.
کہ امام ابو حنیفہ کے لیے بھی وہ روایت ضعیف صاحب دو تو نہیں آیا ہے نا. امام بخاری کے بعد جو امام ابو حنیفہ کے بعد اگر دو راوی آئے ان میں دو پایا, اس کی وجہ سے امام بخاری کو شکایت پیدا ہوا. تو دو جو ہے اوپر تو نہیں ہے, دو تو نیچے ہے, لیکن جس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک یا دو باتوں میں حدیث سنی ہے اور خیال تعبیر تعبیر سے سنی ہے, اس کے لیے کہاں سے دو بات ہے. تو اگر کوئی روایت تمہارے لیے ضعیف ہے اس سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہو گئی. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں آخر میں باب کم وزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر جو مسئلہ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مجاہدے میں گزری ہے, بچپن سے لے کر وصال تک. یہ تو جہاد بالمعنی عام ہے, اور اگر جہاد بالمعنی اخذ لیا جائے جہاد اصطلاحی تو وہ آخری سانس تک جاری رہا ہے. اور آخری لمحات میں بھی آپ نے حضرت علامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر دے کر روانہ کیا. وہ لشکر خالص قتال کے لیے تھا, پڑھنے پڑھانے کے لیے, یہ دعوت و تبلیغ کے لیے نہیں. وہ بھی جہاد میں تھا اور قتال کے لیے تھا. جہاد و ماضل الحمد للہ دعا کر لوگ اللہ تعالیٰ جو غلطیاں ہوئی ہیں معاف فرمائے, اور جو کچھ محنت آپ لوگوں نے کی, آپ نے غور کی, ہم نے تھوڑی کی, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور باقی کتاب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہمارے لیے آسان فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك وصلى الله تعالى على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يوم الاثنين ويوم الخميس جاءت في بعض الروايات. وہ کوئی عقیدہ نہیں ہے, کوئی روایت ہے, اور روایت ضعیفہ کے اوپر آپ عقیدے کا مدار نہیں رکھ سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر غم ہو تو وہ تکلیف کے منافع سب تو کہتے ہیں بے چینی تکلیف, اور یہاں سب سے مراد وہ ذاتی تکلیف ہے, بیماری کی تکلیف. جو نفی ہے وہ کرب ذاتی کی ہے, اور آپ اس بات کر رہے ہو خود نے اجتماعی کا, تو یہاں تو مؤثر تناقض ہے جو وحدت شرط کا موضوع و معمول غیر شرط و اضافہ جو قوت و